السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک. آپ تاخیر سے شروع کرنے کی معذرت، لیکن آپ یہیں پہ دیکھ رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنی تقریر کر رہے تھے اور بڑی سخت تقریر انہوں نے کی. صبح سے آپ جان رہے ہیں آج ہوا کیا ہے، یہ تو بڑی کلیئر ہے. 3-2 سے فیصلہ ہو گیا، لیکن ایک سپن ابھی سے شروع ہو گیا گورنمنٹ کا، بلکہ اسی وقت سے جب سپریم کورٹ سے باہر نکل کے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر دونوں نے کہا کہ جی یہ 3-2 کا نہیں ہے، یہ تو 7 ہو گیا ہوا، 4-3 کا ہو گیا ہوا، کیونکہ 2 ججز پہلے اپنا مائنڈ دے دیا تھا اور ان کو ہٹا دیا گیا. وہ تھے یحییٰ آفریدی صاحب اور اطہر منیلا، جب انہوں نے 23 والے دن اپنے نوٹس ڈسینٹنگ نوٹس لگائے تھے. تو وہ اگر گنے اور آج کے 2 گنے تو 4، تو اس لحاظ سے تو پھر 2 ججز جنہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا ہے وہ تھے اعجاز احسن صاحب اور کیا ان کا نام ہے باقر صاحب. تو اگر یہ پھر اس حساب سے تو وہ 7 بن جاتے ہیں. لیکن یہ سپن عجیب سی سپن ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا لا منسٹر صاحب نے کہ ہائی کورٹس میں بھی مسئلے ابھی کیسز چل رہے ہیں، پشاور میں، لاہور میں، تو اس میں بھی چلے تشریح ہو جائے گی. کیا سپریم کورٹ کے بعد تشریح ہوگی؟ اس کو بھی ذرا عجیب سا ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے. لیکن بڑی الارمنگ تقریر کی ہے ابھی عمران خان صاحب نے. اس انہوں نے دوبارہ بڑی فورسفلی یہ کہا ہے کہ میرے پہ پہلے ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوا، میں بچ گیا، لیکن اب میرے پہ دوبارہ میری خطرہ اطلاع ہے کہ میرے پہ دوبارہ ہوگا. بندے نے میرے پہ نوید نے حملہ کیا، اس کو تو جیل میں رکھا جا رہا ہے، اس کی ساری چیزیں جیل کی سیفٹی میں کہ جی ہم باہر نہیں نکال سکتے، وہ قتل ہو سکتا ہے. تو وہ اس میرے قاتل مبینہ جو فیلڈ قاتل تھا اس کو تو تمام پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اور مجھے گھسیٹا جا رہا ہے عدالتوں میں، مجھے خطرے میں ایکسپوز کیا جا رہا ہے. اور میں کس سے حفاظت مانگوں؟ بیکاز جن لوگوں جو مجھے حفاظت دینے کے ذمہ دار ہیں، گورنمنٹ، انٹیریئر منسٹری، وہ لوگ تو خود میری جان کے دشمن ہیں. اور اب انہوں نے کہا کہ میں کورٹ کو بھی پرابلی چیف جسٹس صاحب کو لکھیں گے وہ کہ ان کو جتنی ان کی حاضری ہیں وہ بھی اسی طرح وایا زوم اور ان چیزوں پہ ہوں جو ڈیجیٹلی حاضری ہو جائیں، ان کو اس طرح ایکسپوجر نہ دیا جائے. ہارڈ ہٹنگ سپیچ تھی، اناؤنس کر دیا کہ سیٹرڈے سے ہماری الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جیل بھرو تحریک ہے وہ اب ختم کر دی گئی ہے بیکاز اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو لوگ سارے ساتھ اندر ہو گئے ہیں ان کا بھی پتہ کریں گے کیا بنے گا، وہ تو 30 دن کے لیے اندر ہو گئے. اب فیور پچ پہ ہے. گورنمنٹ ان دا مین ٹائم نے یہ اندیا دیا ہے، جب آپ لا منسٹر کی بات سنیں، آپ انٹیریئر منسٹر کی بات سنیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ 30 دن، 90 دن، 60 دن، 90 دن بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز تو کلیئر ہے، ہر چیز ٹرائی کرے گی پی ڈی ایم اور رولنگ الائنس رادر، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، کہ الیکشن نہ ہو. کیا الیکشن سے ابھی بھی یہ بچ سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی چیز چاہے قانون کے دائرے میں رہ کے یا قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس؟ یہ اس پہ بھی بات کریں گے آج، اور اس پہ بھی بات کریں گے جو ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی جو کورٹ ہے اور اس کا جو بینچ ہے یہ ڈیفینیٹلی کلیئرلی تقسیم ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں. اسی بات پہ میں شروع کروں گا. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اعجاز احسن صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فارمر فیڈرل منسٹر، سینئر لیڈر، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ. السلام علیکم چوہدری صاحب. السلام علیکم مالک. سر پولیٹیکل باتیں تو ابھی میں نے فواد چودھری صاحب کو آپ کے بعد لوں گا، ان سے بات کروں گا. مجھے 2-3 سوال پہلے جواب دے دے، پھر میں سب سے بڑا میرے نزدیک مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ میں رفٹ سامنے آ گیا ہے، بینچ بالکل کھل کے اختلاف سامنے آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے چوہدری صاحب 2 سوال. میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ سرکلز میں بڑا سیریسلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر تمام حربے فیل ہو جائیں، سب کچھ کسی بھی طرح الیکشن سے جان نہ چھٹ رہی ہو، تو پھر الیکشن کمیشن کو تروا دیا جائے کسی بھی طرح، چاہے ٹیلی فون کروا کے ان کو تروا دیا جائے یا کنونس کر کے واٹ ایور. یہ مجھے بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن ٹوٹ جاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر اپنی ذاتی وجوہات پہ ریزائن کر دیتے ہیں، کوئی اور ممبرز ریزائن کر دیتے ہیں، اس سے کیا الیکشن کس حد تک ڈیلے ہو سکتا ہے؟ مالک جو اصل بات جہاں پھنس گئے ہیں نا، ساری قوم پھنس گئی ہے ان فیصلوں سے اور ان ایسے معاملات سے. ساری قوم وہ یہ ہے کہ اب پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، خیبر کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، وہ ریسلیکٹ نہیں ہو سکتی. یہ بھی ججمنٹ جو آئی ہے، چاہے 3 ممبر کی ہے، چاہے
وہ 2 ممبرز کی ہے، چاہے اگر 4 بھی لا لیں، 7 ممبر کی بینچ کی ججمنٹ ہے. یہ ججمنٹ بھی آئی ہے اس اسمپشن پہ اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ڈسولوشن ہو گئی یا پوسٹ ڈسولوشن ہم نے نکالنا ہے. اور یہی بحث رہی ہے سارے دونوں اطراف سے بینچ کے سامنے، 5 ممبر بینچ کے سامنے. 2 دوسرے جو 6 اور 7ویں بیچ میں لائے جاتے ہیں وہ دے آر ناٹ پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ بینچ، تو وہ میں ان کو irrelevant سمجھتا ہوں ان کے ویو کو. اب یہ 5 ممبر بینچ نے جو اس میں سارا ایک دے دیا ہے فارمولا کے 90 دن کے اندر آپ یہ کر لو، چلو 10-12 دن آپ چیف الیکشن کمیشنر صاحب زیادہ لے لو، چلو 10 دن لے لو. اب اگر یہ نہیں ہوتا، اگر یہ اس میں الیکشن نہیں کراتے یہ چیف الیکشن کمشنر، یا کوئی اور انکار کرتا ہے کہ جی ہم رینجرز نہیں دے سکتے، ہم فورس نہیں دے سکتے، ہم رینجرز تو رانا ثناء اللہ کے تحت ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، معاونت نہیں کر سکتے، کوئی اور ادارہ کہتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کس طرح ایڈمنسٹر کیا جائے، کون سا انتظام چلائے گا، کون چیف منسٹر ہوگا؟ میں جا کے بیٹھ جاؤں اس کی کرسی پہ اور کہوں میں چیف منسٹر ہوں؟ اتنا بڑی خلا جب چھوڑیں گے آپ ویکیوم، تو ویکیوم سک کرتی ہے اور اداروں کو، دوسرے اداروں کو. وہ کیا کریں گے؟ وہ اللیگل حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے کسی وقت بھی، کسی مرحلے پر بھی، کہ وہ چاہیں گے کہ لیجیٹمیسی ہو ون وے اور دی ادر. تو یہ پھر اگر آپ یو ٹیک 1 step in the wrong direction تو یو میں واک 100 miles you will go in the wrong direction. تو یہ میں اس سے بڑا مجھے نہیں، میں چودھری صاحب اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب یوزلی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ نظام گرانا چاہتی ہیں بیکاز ان کا خیال ہوتا ہے ڈیبریز میں سے ایک نیا نظام اٹھے گا، ہمیں فائدہ ہوگا. یہ پہلی بار ہے کہ اگر نظام خدا نخواستہ گرتا ہے تو شاید گورنمنٹ اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہو، کیونکہ جو معاشی حالات ہیں، جو ان پاپولیرٹی ہے، اور آنے والے 6-8 ماہ میں کوئی فرق نہیں پڑنا، اٹ از اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ورس. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایز اے لاسٹ ڈچ میئر کسی بھی طریقے سے اگر یہ غیر فعال ہو جاتا ہے، بیکاز سارا بوجھ اب آ گیا ہے الیکشن کمیشن پہ. صدر صاحب نے الیکشن کمیشن سے کنفر کر کے ڈیسیژن دینا ہے ٹائمنگ کا. اچھا، گورنر کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ الیکشن کمیشن سے کنفر کریں اور پھر آپ ڈیٹ اناؤنس کریں. پھر الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ الیکشن کروائیں. سو دا بک اسٹاپس ایٹ الیکشن کمیشن ناؤ. اگر وہی الیکشن کمیشن فار وٹ ایور ریزنز بندے ریزائن کر دیں، کچھ ہو جائے، تو پھر الیکشن کی لیگل سچویشن کیا ہوگی؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں، الیکشن کی سچویشن تو نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ کیئر ٹیکرز جو ہے یہ 91st ڈے تک جا سکتے ہیں، 92nd ڈے تک جا سکتے ہیں ایز دا کانسٹیٹیوشن از، اور وہ تسلیم ایک خاموشی سے، خاموش رہنے سے تسلیم کر لیا سارے بینچ نے بھی، اس نے بھی بینچ نے، 7 والے جو 7 بناتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. اب اس طرح کی کوئی ہیرا پھیری سے تو آپ کام نہیں چلا سکتے کہ، اور سپریم کورٹ کے لیول پہ ایٹریبیوٹ کن کو کر رہے، یہ انٹینٹ سپریم کورٹ کے لیول پہ، کہ کوئی سول جج بھی نہیں کہ کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے اور لکھے کہ اس نے سنا نہ ہو کیس اور وہ لکھ دے. یہاں جن ججوں نے لکھا ہی نہیں ہے، جو سنا ہی نہیں ہے پارٹی فری کین کو، جو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا اور وہ اپنی مرضی سے باہر چلے گئے، اور 2 جج جو باقی رہے ان کے دوست وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ 3-2 کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ میجورٹی ہمارے خلاف ہے. وہ اب کہتے ہیں کہ 2 ججز کو بھی، اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر، کہتے ہیں وہ جج جو پہلے چھوڑ گئے ہیں بینچ کو، دائیں بائیں ہو گئے، ان کو بھی آپ بیچ میں لائیں اور ان کی گنتی کریں، وہ 4-3 بن جائے گا. یہ کون سے خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ ہم بیوقوف سمجھتے ساری قوم کو کہ جی 4 سے 5 ججز سے 7 ممبر بینچ ہو جائے گا. ان کی روحیں آ کے بیٹھی ہیں اس بینچ پہ جو ججز نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس انٹرپریٹیشن سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت اچھے جج ہیں. آپ کو پتا ہے تھرمین اللہ نے چیف جسٹس کتنا نام کمایا ہے،
کیوں اس نام کو رسک کرتے ہیں؟ ایک منیر صاحب والے کے زمانے میں لے جا رہے ہیں. یہ یحییٰ آفریدی آئی پرٹیکولرلی لائک بیکاز آف ہز وٹ اینڈ ہیومر. کمال آدمی ہے, پڑھا لکھا بھی بڑا ہے, چیف جسٹس رہا ہے کے پی کے ہائی کورٹ کا. اب یہ they can't lend their name to this. This would be misconduct on the part of any bench or judge to be counted in a majority, to make a majority in another bench of which he is now not the member, جس کی انہوں نے بحث کی نہیں سنی. It is up to these two judges also to dissociate. اب چودھری صاحب, اب یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس تو اب کوئی اسکیپ روٹ نہیں ہے, آئین اور قانون میں الیکشن سے ان کا بچت نہیں ہے. نہیں, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو کرنی چاہیے. بڑی جاگر آپ مجھے بتائیں, میں پھر چھوٹا سا سوال چھوڑ جاتا ہوں, باقی سب میں ایمفسائز کر رہا ہوں کیونکہ باقی سب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کون منتظم ہوگا 70% پاکستان کا نظام چلانے پہ؟ صحیح بات. محسن نقوی سروائیو فار دی. اچھا سر, اب ذرا چودھری صاحب آ جائیں دا کوشچن پہ. ہمارا ملک میں ہر چیز کی پولرائزیشن ہو گئی ہے, سیاست میں پولرائزیشن ہے, مذہب کی پولرائزیشن ہے, لنگوسٹک پولرائزیشن ہے, ہر انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشنل آفس دوسرے کانسٹیٹیوشنل آفس سے لڑ رہا ہے, اور ایک ہی ادارہ تھا جس پہ سب کی نظریں ہیں کہ یہی فائنل آربیٹر ہے, یہی ریزالو کرے گا, یہی وہ تھا سپریم کورٹ. پچھلے اس ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو باتیں سب کو پتا تھی اب وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. جب اطہر من اللہ صاحب نے پہلا نوٹ لکھا اور انہوں نے اپنا شو کیا کچھ ڈسنٹرسٹ اس میں ڈفرینسز, انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو میرے ساتھ بات ہوئی تھی ہیئرنگ والے دن, تو میں نے جب 2-3 اعتراض اٹھائے تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بالکل یہ کویشچن فریم کریں گے اطہر من اللہ صاحب, اور یہ اس کو ہم منڈے کو سنیں گے. اور یہ وہاں ہوا بیکاز آئی واز ان دا کورٹ آلسو. پھر وہ اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں اطہر من اللہ صاحب, It does not appear to be consistent with جو آرڈر لکھا چیف جسٹس صاحب نے, it does not appear to be consistent with the proceedings and the order dictated in the open court. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غلط بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, بیسکلی ان کو اکیوز کیا انہوں نے کہ آپ نے دروغ گوئی کی, کہ جو وعدہ کیا وہ آپ نے ریفلیکٹ نہیں کیا کورٹ میں. پھر اس کے بعد جو بینچ کے اوپر بات آ گئی اس پہ بھی ان کا اعتراض تھا, اور انہوں نے کہا کہ 184(3) 176 کا جو آرٹیکل ہے اس میں ڈیفینیشن تھی کورٹ کی, سپریم کورٹ, وہ اس میں چیف جسٹس پلس آل دا ججز, اور پھر 184(3) کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, یعنی کہ یہ چیف جسٹس نے غلط کیا, خود نہیں کر سکتے. پھر آپ نے کل کورٹ میں دیکھا جو جسٹس فائز عیسیٰ کھل کے بہت برسے ناراض ہوئے, جسٹس آفریدی صاحب بھی ناراض ہوئے جب اچانک بغیر بتائے ان کے بینچز چینج ہو گئے, اور انہوں نے رجسٹرار کو بلا کے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا فل اوپن کورٹ کے اندر. ہمارا خیال تھا یہ باتیں بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں. فیوچر چیف جسٹس اپنا نمبر اور پیونی جج وہ اڑا رہے ہیں رجسٹرار کو بلا کے, اور کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار جج سے پاورفل ہے. سٹنگ بینچ کے جو ججز ہیں وہ چیف جسٹس کو اور دوسرے ججز کو بالکل پڑھ رہے ہیں. آج شروع فیصلہ آنے سے پہلے چوائسا صبح میرے سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا 3-2 کا فیصلہ آئے گا, اور 3-2 کا ہوا. اگر اس ملک کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں بینچ کا کمپوزیشن دیکھ کے کہ فیصلہ کیا ہوگا, تو پھر یہ سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کا کیا ہوگا؟ سر بہت بڑی کیجولٹی ہے مالک, بہت بڑی کیجولٹی ہے, اور یہ کیجولٹی جو ہے یہ اسی وجہ سے ہوگی کہ جو مطلب ہے ایک جج صاحب لکھتے ہیں, یہ یہاں نئی رسم چل گئی ہے, جج صاحب لکھتے ہیں خط اباؤٹ دی پروسیجرز اینڈ پروسیسز آف دی کورٹ, اس کے ضابطوں اور اس کی کارروائی کے متعلق, اور وہ چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی میڈیا کو, پریس کو وہ جاری کر دیتے ہیں. بھائی صاحب آپ کو چاہیے آپ جائیں چیف جسٹس کے پاس, یہ یحییٰ صاحب اور قاضی صاحب کو بھی چاہیے تھا جائیں چیف جسٹس کے پاس, آپ کی بالکل شکایت درست ہوگی, میں نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہوگی. آپ جا کے ان کو بتائیں, ان کو چیمبر میں بتائیں, بات کریں اور ان کو ریزالو کریں, دوسروں کو بیچ میں ڈال کے ریزالو کریں. وہ کوشش ہی نہیں ہوتی. اگر کوشش بھی کی گئی ہوتی تو میں کہتا کوئی بات ہے, پر کوشش ہی نہیں کی جاتی. سواش بکرنگ فیصلے آ جاتے ہیں, اور
مجھے تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. میرا تو سارا اسٹیک میری مطلب ہے میری عزت وقار ان عدالتوں کے ساتھ ہے, سپیریئر کورٹ کے ساتھ پرٹیکولرلی. وہ میں نے بڑی خاک چھانی ہے سبارڈینیٹ کورٹس کی بھی, اور مجھے بڑے انسٹیٹیوشن سے پیار ہے ان سے, پر دے آر میکنگ اے جوک آف اٹ. اور اس میں بہت مطلب میں کیا کہوں, ہم نے اس جوڈیشری کے لیے اس لیے تو نہیں اتنی قربانیاں دی. تو اس کا علاج کیا ہے, یہ کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں, آئی تھنک شاید ہی بڑے تھوڑے لوگ چیف جسٹس عطا مناللہ کو اتنا اچھا قریب سے جانتے ہوں گے جتنا آپ جانتے ہیں. ایز اے ینگ لائر وہ آپ کے چیمبر میں ہوتے تھے, آپ کے نیچے کام کرتے رہے, سو آبویسلی یو نو ہم مچ بیٹر دین اینی بڈی ایلس. یہ جب بینچ کا سین ہوا اور وہ 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا, جسٹس اعجاز احسن نے اور مظاہر علی نقوی صاحب نے, تو ہم نے دیکھا کہ 2 ججز اور ہٹا دیے گئے. چلے یحییٰ آفریدی صاحب نے تو ریکیوز نہیں کیا, لیکن انہوں نے لکھا کہ چیف جسٹس پہ میں چھوڑتا ہوں. عطا مناللہ نے تو بالکل اپنے آپ کو ریکیوز نہیں کیا تھا. تو کیا اس سے کنفیوژن اور نہیں بڑھا جب 9 ممبر بینچ کو 5 ممبر بینچ ہوا, اور اس میں سے آپ نے اس طرح 2 بندے جو آپ سے ڈسینٹ کر رہے تھے اوپنلی, آپ نے ان کو ہٹا دیا؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ بجائے اس کو 5 کرنے کے آپ فل کورٹ کر لیتے, تو ایٹ لیسٹ یہ سپلٹ تو نہ ہوتا؟ نہیں, میں تو مالک سچی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے برعکس بھی فیصلہ آتا تو ٹھیک تھا. جو فیصلہ 3 ممبر ججز کا ہے, 3 ججز کا, اس کے برعکس آتا. بالکل وہ نہ کہتے الیکشن کراؤ, وہ کہتے 2 سال الیکشن نہ کراؤ, پر متفقہ ہوتا. مجھے تو تکلیف اس پہ ہے کہ جس طریقے سے, جس پروسیس اور جس جواز سے یہ ڈیسنٹ کو میجورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہ تو بڑا نیلافائڈ ہے سارا کام. اور میں سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ وہ جو فٹ نوٹ ہے, ذیلی نوٹ, اس کی وجہ سے جج صاحبان کے پاس, کیونکہ اسی کیس میں جج صاحب کا ایک آرڈر اور اوپینین وکلاء میں تھی اس سے پہلے کہ انہوں نے دکھائی دستخط بھی کیے ہوئے تھے. تو یہ مجھے اس میں بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سوچنا بھی کہ یہ انٹرپریٹیشن ان کی مرضی سے آ رہی ہے. اگر ان کی مرضی سے نہیں ہے اور یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے کہ 2 ممبر دو جج ایسے سپریم کورٹ کے جنہوں نے بحث سنی ہی نہیں کیس کی, جو ریکانسٹیٹیوٹیڈ بینچ کے ممبر ہی نہیں تھے, وہ اپنے نام کو لینڈ کرتے ہیں کہ آپ میجورٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارا بھی نام بھی اس پہ رکھ لیں. They should come out clearly and the Supreme Court should come out with a press release on their behalf. کہ ان کا یہ موقف جو ہے اٹارنی جنرل کا, لا منسٹر کا, انٹیریئر منسٹر کا, یہ غلط ہے. میں میلافائڈ کہتا ہوں وہ یہ نہ کہے, پر کہ یہ غلط ہے. اس طرح بینچز نہیں بنتے, نہ کام کرتے. یہ اس کے برعکس یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یا تو وہ ججز اپنے آپ کو اس سے کلیئرلی اپنا سٹانس بتائیں, یا سپریم کورٹ اس پہ اپنا آفیشیل سٹانس بتائے کہ یہ جو 2 کاؤنٹنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ بالکل یہ ایک امپریشن ہے. چوہے صاحب, لاسٹ 2 کویسچنز مجھے یہ بتائیے, اس سارے راٹ کا ذمہ دار ہے کون؟ کیا یہ جو ججز کا انڈکشن سسٹم ہے, ایلیویشن سسٹم ہے؟ بیکاز آپ کو یاد ہے ابھی جب ججز ایلیویٹ ہوئے تو بڑا عرصہ اس پہ جھگڑا ہو گیا. ایک اٹارنی جنرل کو گھر جانا پڑ گیا, ان کی ناراضگی تھی. پرابیبلی کہا یہ جاتا ہے کہ سی جے فیلٹ کہ یہ ہی ڈڈ ناٹ اسٹینڈ بائی ہم. پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ جسٹس عطا مناللہ کی ایلیویشن میں بڑے ایشوز تھے. پھر بتایا گیا کہ جی کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے, اور اٹارنی جنرل صاحب بھی ایک دونوں سائڈز کا کمپرومائز تھے. اور کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ گورنمنٹ, پرائم منسٹر وغیرہ کافی ناراض ہیں اٹارنی جنرل کے اوپر. ان کا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل دونوں سائڈ وکٹ کے کھیلتے رہے ہیں, اتنا ایگریسولی انہوں نے سٹانس نہیں لیا. تو کیا واقعی اس لیول پہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے؟ ججز کون ایلیویٹ ہوں گے, چلیں 2 میرے ہو گئے, 2 آپ کے ہو گئے, اٹارنی جنرل اس کی مرضی کا لگ گیا. کیا لیٹس ہیو اے کینڈیڈ تھنگ, کیا یہ ہوتا ہے سب کچھ اس لیول پہ؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, موسٹ آف دی activist judges in this process, جو یہ ابھی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ پچھلے 3-4 دن کی پروسیس, اس میں وہ انتہائی بریلینٹ لوگ ہیں.
اور دنیا اپنا پاکستان کے معاشرے میں ایک مقام بنائے بیٹھے. ان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے. ہی از این ایکٹیوسٹ بٹ اے کنزرویٹو ایکٹیوسٹ, بٹ ہی از این ایکٹیوسٹ جج. جورسڈکشن کو بڑھانا چاہتا ہے. آئی نو دیٹ. اس کی یہ جو اس کے بعد آپ دیکھیں منصور علی شاہ, یہ وہ ججز نہیں ہے جو آپ کے جی آ گئے ہیں اور سفارش اور سفارش سے اوپر. دے ہیو کم آن دا میرٹ اینڈ دے آر دا بیسٹ ٹمبر دیٹ یو کین گیٹ ان پاکستان, جوڈیشل ٹمبر. اچھا پھر دیکھیں جائیا, اسد من اللہ, اعجاز الحسن. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے میرے ساتھ کہ وہ آدمی کے آئیڈیاز ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بہت ہی انٹلیکچوئل ججز ہیں, تھنکنگ ججز ہیں, پڑھے لکھے ججز ہیں, ود اے سینس آف ہیومر ججز ہیں, جس سے ججز آئیڈیلی ہونے چاہیے. پر خبر نہیں کیا منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ ہے. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ہمارے پاس کیا بلا پڑتی ہے. سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. لاسٹ کوشچن, حل کیا ہے اس وقت جس نہج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا یا جو یہ ڈفرینسز ہوئے ہیں یہ ریزالو ہو پائیں گے؟ مالک دو تین باتیں ہیں حل کی جو امیڈیٹ. ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ 3 ججز کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کو ہم نے منوانا ہے, اس پر عمل کروانا ہے. یہ جج اپنی کہیں جو مرضی سوچتے رہے, بعد میں اپنا کینہ رکھے کچھ رکھے, اس وقت فیصلہ کر لیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ 3 ججز کا فیصلہ ہے. اور 5 ممبر بینچ میں 2-3 تھا, اور اب the whole country has to go move along this too. کوئی دفاعی کر جائے ان کو یا چیف الیکشن کمشنر کو تو میرا نام بدل دینا. کوئی دفاعی کر جائے اگر یہ کرے اور یہ فوراً کرے. دوسری بات, جو 2 ججز ہیں وہ میرے محترم ہیں. آئی ایم ویری فانڈ آف دیم. میں کوئی کلائنٹ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں. میں نے افتخار محمد چودھری جس دن بحال ہوئے, میں ان کا وکیل تھا, میں نے آرگیو کیا وہ کیس 3 مہینے اور بحال کرایا. میں نے اسی دن اعلان کیا آئی ول ناٹ اپیئر ان ہز کورٹ. مجھے اس کی کوئی میں, لیکن یہ 2 ججز جو ہیں ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ 7-4 نہیں, یہ 5-2 ہے. اور ہم اس بینچ کے چونکہ ان دا فائنل مومنٹ ممبر نہیں تھے, اس لیے ہمارا نام نہ ادھر بائیں اور دائیں ایک بٹھا کے اور 7 ممبر کر دیا. ججز مسٹ رائز ٹو دی اوکیزن اور اپنی ذاتوں سے آگے کا سوچیں اور پھر ایک ہیلنگ پروسیس شروع کریں. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وی آر آؤٹ آف ٹائم رائٹ ناؤ. خیال رکھیے. اللہ حافظ.